الرحمن الرحیم۔ جب دادا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بنانا چاہا اور بنانے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ جب کیا تو فرشتوں کے سامنے اللہ نے یہ بات رکھی کہ میں ایسا کرنے والا ہوں۔ سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 30 سے لے کر 33 تک آپ پڑھیے اور اس کے بعد کی آیتیں پڑھیے، آپ کو یہ ساری باتیں بالتفصیل وہاں پر ملیں گی۔ اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بات رکھی کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی کہ انسان بنانے والا ہوں، مختصراً بہت وضاحت کی ضرورت نہ ہو۔ تو فرشتوں نے کہا فرشتوں نے کہا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ تعالیٰ آپ پھر جو ہے ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں، وہ زمین میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے۔ فرشتوں نے ایسا کیوں کہا؟ ابھی تو دادا آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا ہی نہیں تھا، یہ لوگ پہلے سے ہی بول رہے ہیں کہ آپ ایسی مخلوق کیوں بنانے جا رہے ہیں کہ جو زمین میں فتن و فساد کرے گی، خونریزی کرے گی۔ کس بنا پر فرشتوں نے کہا؟ دراصل انہوں نے جو ہم سے پہلی مخلوق بنائی گئی جنات انسان سے پہلے بنائے گئے، اور وہ لوگ زمین میں فساد برپا کیے ہوئے تھے اور فرشتے جانتے تھے اس بات کو، تو ان پر قیاس کر کے کہ وہ لوگ کیے یہ بھی ایسے ہی کچھ کریں گے، اسی لیے فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق کیوں بنا رہے ہیں جو فتنہ کرے گی، فساد کرے گی، لڑائی جھگڑا کرے گی۔ جہاں تک تسبیح کی بات ہے، اے اللہ تیری تعریف کی بات ہے، اے اللہ تیرے تذکرے کی بات ہے، اے اللہ تیرے حمد کرنے کی بات ہے، اے اللہ تیری بڑائی بیان کرنے کی بات ہے، تو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اس کے لیے تو ہم لوگ ہیں نا، تیری تعریف بیان کرنے کے لیے، تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری پاکیزگی، تیری عظمت کا ڈنکا بجانے کے لیے ہم تو موجود ہیں، پھر اور مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، وہ علم دیا آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں کو نہیں دیا، فرشتوں کو نہیں دیا۔ سورۃ البقرہ کے اندر آیتیں پڑھیے بھی تفصیل آپ کو ملے گی، میں مختصراً یہاں پر ذکر کر رہا ہوں بطور تمہید۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سکھا دیا۔ یہ آسمان کہتے ہیں، اس کو زمین کہتے ہیں، یہ فلاں جانور ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ فلاں درخت ہے، یہ فلاں پھل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرشتوں کو بھی سامنے رکھا، آدم علیہ السلام کو بھی سامنے رکھا، فرشتوں سے سوال کیا کیا تم کو پتا ہے کہ ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں پتا، جتنا تو بتاتا ہے اتنا ہی معلوم ہم کو۔ اور آدم علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، اسی لیے انہوں نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو یہاں پہلے انسان دادا آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے فوقیت دی فرشتوں پر، وہ کس بنا پر؟ علم کی بنا پر، علم کی بنا پر ہے نا، علم کی بنا پر۔ لیکن افسوس اور صد افسوس کہ آج ہم امت محمدیہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ علم کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ خاص طور سے میں کہوں گا یہاں علم سے میری مراد علم نافع ہے۔ علم نافع اس علم کو کہتے ہیں کہ جس سے رب کا تعارف ہوتا ہے، جس سے رب کی پہچان ہوتی ہے،
علم نافع وہ علم ہے جس سے زندگی کے مقصد کو سمجھا جاتا ہے. علم نافع وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے اسلام کے راستے پر چلا جاتا ہے، وہ علم نافع ہے. نفع بخش علم یہی ہے. اگر کوئی ڈاکٹر بن جائے الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، بننا چاہیے. انجینئر بن جائے الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے. وکیل بن جائے، جج، کلکٹر، کچھ بھی بن جائے الحمدللہ بننا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر اس کو یہ نہیں پتا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اگر اس کو یہ نہیں پتا کہ اپنے رب کی عبادت کیسے کرنی ہے، تو پھر سوچئے اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے. اس کی زندگی سے اس کو کیا حاصل ہوا؟ مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا نا. اور زندگی ملی ہے جنت حاصل کرنے کے لیے، تو آخر میں جا کر وہ ناکام ہی ہوا نا، وہ کامیاب نہیں ہو سکا. لیکن ایک شخص زندگی بھر آٹو چلاتا رہا، محنت مشقت کرتا رہا، مگر علم نافع اس کو پتا ہے. اس کو پتا ہے کہ رب نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اس کو معلوم ہے زندگی کا مقصد کیا ہے، اور وہ اس کی تیاری کرتا ہے علم کے مطابق، اور پھر آخر میں جا کر وہ کامیاب ہوتا ہے، جنت میں اس کا داخلہ ہوتا ہے. تو سوچئے یہ شخص حقیقی معنوں میں کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ بے شک ہوا. لیکن آج میں یہی فرق بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن مسلمان ہیں، لیکن ہم کو کتنا پتا کہ مسلمان ہیں تو ہم کو اسلام کے اندر یہ کام ایسا کرنا چاہیے، ہم کو یہ کام ایسا کرنا چاہیے، پتا ہے؟ نہیں. بس جیسا بچپن سے دیکھتے ہوئے آتے ہیں اسی حساب سے کرتے ہیں. کتنے سارے لوگ ہیں ان کو کچھ نہیں پتا، نماز کی دعائیں تک نہیں یاد ہیں. بس انہوں نے سن لیا کہ مولوی صاحب نے ایک مرتبہ تقریر میں کہہ دیا کہ اگر نماز کے اندر کی دعائیں نہیں یاد ہیں، امام صاحب کے ساتھ آپ رکوع سجدہ کرتے رہو تب بھی نماز ہو جائے گی. اس نے کیا کیا؟ زندگی سے لے کر آخر تک، شروع سے انتہا تک بس اسی چیز کو اپنا لیا کہ اب ختم، سیکھنا نہیں ہے، یاد کرنا نہیں ہے، بس خالی ایسے ہی پوری زندگی نماز پڑھ لینی ہے. کیا اس شخص نے اچھا کیا؟ بالکل اچھا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کیا سوال نہیں کرے گا کہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں تم کوئی کام نہیں جانتے تھے، تم سیکھتے تھے، تم نے کمپیوٹر سیکھا، تم نے گاڑی چلانی سیکھی، تم نے فلاں ہنر سیکھا، تم نے یہ سیکھا وہ سیکھا، لیکن جو میں نے دین بھیجا تھا اور روز اول سے میں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ پڑھو پڑھو پڑھو. شروع سے میں نے کہا، اس کے بارے میں کیوں نہیں حاصل کیا کچھ؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب ہمارا ہوگا؟ اسی لیے آج میں مختصراً بطور تمہید یہ باتیں تھیں، یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی کے 3 مراحل، زیادہ نہیں، صرف 3 مراحل. ایک جب ہم پیدا ہوتے ہیں، ایک جب ہمارا نکاح ہوتا ہے، اور ایک جب ہماری وفات ہوتی ہے. زندگی کے 3 مراحل، ایک دنیا میں جب آتے ہیں، اور ایک نکاح جو زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا حصہ، یوں کہہ لیجئے زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. ہم لوگ کسی اور چیز کو ٹرننگ پوائنٹ سمجھتے ہیں، لیکن زندگی کا اصل ٹرننگ پوائنٹ نکاح ہوتا ہے کہ آدمی وہاں مکمل ہوتا ہے، اصل زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے نا. ورنہ اکیلے تو کوئی بھی جی سکتا ہے، لیکن یہاں اب اس کو اصل زندگی گزارنی ہوتی، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے زندگی کا. تو یہ دوسرا مرحلہ زندگی کا. اور آخر جب وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، روح اس کے جسم سے نکال دی جاتی ہے، وہ مرحلہ. ان تینوں مرحلوں میں ہم مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جس کو پتا نہیں ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، یا جن لوگوں کو پتا ہے مگر وہ ایسا کرتے نہیں ہیں. علم ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، صحیح راستہ یہ ہے ایسا کرنا چاہیے، مگر وہ ایسا کرتے نہیں. اور اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا کرنا چاہیے. جو باپ دادا کا طور طریقہ چلتا ہوا آیا ہے اسی پر گزر رہی ہے زندگی ہماری. چلیے ہم پہلا مرحلہ دیکھتے ہیں کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا یا آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟
اکثریت کی بات میں کر رہا ہوں، الا ماشاءاللہ تھوڑے بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں جو واقعی میں یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کو کیا کرنا چاہیے جب گھر میں بچے کی پیدائش ہو، بہت کم لوگ دیکھتے ہیں۔ ورنہ کیا رہتا، ہمارے پاس چھلا چھٹی نام رکھائی والی رسم ہے نا، وہ لڈوਆਂ بانٹتے، دیکھو عقیقہ نہیں ہوتا، لیکن نام رکھنے کے جو لڈوਆਂ بانٹے جاتے ہیں وہ اچھے پیمانے پر ڈبے میں پیک کر کے بہت اچھے طریقے سے بانٹے جاتے ہیں۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، ایک نام خالی بولنے کے واسطے رکھا جاتا ہے، عقیقہ والا بھی نہیں، ایک بولنے کے واسطے بھی نام رکھا جاتا ہے اچھا سا، تو اس پر بھی مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، اس پر بھی رسمیں ادا کی جاتی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اصل چیز کیا ہے اسلام کے اندر، کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ جب گھر میں بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ عقیقہ کرنا چاہیے، عقیقہ۔ اچھا حقیقہ نہیں، ہا سے نہیں ہے، عقیقہ عین سے، عقیقہ کرنا چاہیے، ہے نا۔ بہت سارے لوگ حقیقہ کہتے ہیں، اس لیے میں جو ورڈ کو صحیح کر رہا ہوں، عقیقہ ہے، عقیقہ ہے نا۔ تو عقیقہ کرنا چاہیے، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، عقیقہ کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ کا عقیقہ ہوا ہوگا یہاں پر؟ اگر نہیں ہوا ہے تو آپ خود بھی کر لے سکتے ہو، ماں باپ نے نہیں کیا کوئی بات نہیں، ابھی بھی کر سکتے ہو، زندگی میں کبھی بھی اپنے بچوں کا نہیں ہوا عقیقہ کرو، عقیقہ کرو۔ اگر بیوی کا نہیں ہوا ہے تو بیوی کا بھی اپنی طرف سے کر دو، گرچہ ان کے ماں باپ کی ذمہ داری تھی لیکن اب وہ آپ کی نکاح میں ہے تو کر دو۔ جس کا بھی عقیقہ نہیں ہوا ہے اس کا عقیقہ کر دو، کیونکہ سنو حدیث، میں حدیث سنا رہا ہوں، نبی کا فرمان سنا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل غلام رحینۃ بعقیقتہ تصبح عنہ یوم السابع ویحلق راسہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر لڑکا اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہے۔ ہاں سنو، یہ حدیث سمجھنے کی ہے، ہر لڑکا اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہے، اس کی طرف سے 7ویں دن ذبح کیا جائے، جانور قربان کیا جائے۔ اگر لڑکا ہے تو 2 چھوٹے جانور، اور اگر لڑکی ہے تو 1 ذبح کیا جائے 7ویں دن، اور سر مڈوایا یعنی بال نکالے جائیں۔ اب اگر ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ نہیں ابھی 1 مہینہ 2 مہینہ تک بال نہیں نکال سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ورنہ اصولاً بال نکال دیے جائیں۔ اب سمجھیے اس حدیث کو، ہر لڑکا اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہے، مطلب کیا ہے؟ آپ کوئی چیز کسی کے پاس گروی رکھ دیتے ہیں، ہے نا، گروی رکھ دی آپ، اس کے بدلے میں کوئی چیز لے لیے، تو وہ بندہ وہ چیز اس وقت تک آپ کو نہیں لوٹاتا، وہ چیز آپ کی اس وقت تک آزاد نہیں ہوتی جب تک کہ آپ جو لیے تھے وہ دے کر کے اس کو آزاد نہ کرائیں۔ نہیں ہوتا نا، گروی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے گروی کوئی چیز رکھ دی تو وہ چیز اس وقت تک آپ یوز نہیں کر سکتے، آپ اس کے مالک اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ اس کو آزاد نہ کرا لیں، اس کے مالک پھر سے نہ بن جائیں۔ تو جو بھی بچے آپ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں وہ گروی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جب تک کہ آپ عقیقہ نہ کر لیں۔ آپ نے اپنے بچوں کو کیا آزاد کروایا ہے؟ عقیقہ کیا اپنے بچوں کا آپ نے؟ یا کتنے لوگوں کے بچے، آپ میرا بچہ الحمدللہ آپ ہی کے بچے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں ابھی آپ نے آزادی ان کو نہیں کروایا، ابھی وہ اللہ رب العالمین کے پاس گروی ہے۔ اور جان لو اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا، آپ ایک اسلام کے اصول کو جو ختم کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، اس کا گناہ آپ کو ہوگا وہ تو ہوگا ہی، لیکن آپ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کے ذریعے سے آپ کو کوئی ثواب نہیں ملتا، کیونکہ آپ نے اس کو آزادی نہیں کروایا، عقیقہ ہی نہیں کیا۔ حدیث میں جو کہا گیا نا کہ انسان مر جاتا ہے لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں پہنچاتی رہتی ہیں، اس میں سے ایک اچھی اولاد بھی ہے، نیک اولاد بھی ہے۔ اولاد اچھا کام کرے گی تو ماں باپ کو ثواب پہنچے گا، اولاد دعا کرے گی ماں باپ کو ثواب پہنچے گا۔ لیکن اگر آپ نے عقیقہ نہیں کیا ہے تو یہ ثواب آپ کو نہیں مل پائے گا، کیونکہ آپ نے بچے کو آزاد ہی نہیں کروایا ہے، بچہ تو ابھی گروی رکھا ہوا ہے۔
عقیقہ کیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا عقیقہ کیا. ہاں 2 مینڈے قربان کیے, اپنے نواسے کا عقیقہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا یہ تو بات ہو گئی ان لوگوں کی جو سیدھے سیدھے عقیقہ ہی نہیں کرتے. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں عقیقہ کرتے ہیں لیکن کیسا کرتے ہیں؟ وہ ایک بچے کی پیدائش ہو گئی, پھر 1 سال کے بعد کوئی بچی کی پیدائش ہوئی, پھر وہ بڑے بھائی کے ہاں کوئی لڑکی کی پیدائش ہوئی, ایسے ہی خاندان میں 2-4 بچے ہو جاتے فیملی میں. اس کے بعد ایک بڑا جانور لاتے, اس کے بعد ختم, ایک کر دے پوروں کی طرف سے. یہ 4-5 بچے ہوئے نا, پوروں کی طرف سے وہ حصے کی طرح دیکھو کہ بچے کی طرف سے 2 حصہ, بچی کی طرف سے 1 حصہ, ایسا ملا کر کے پوروں کی طرف سے ایک جانور قربان کر دی. یہ طریقہ جائز ہی نہیں ہے, یہ سسٹم اسلام میں ہے ہی نہیں. بڑے جانور کو قربان کرنا صرف اور صرف قربانی میں ہے. قربانی الگ ایک چیز ہے, عقیقہ الگ ایک چیز ہے. قربانی ایک خاص ٹائم میں کیا جاتا ہے, اور قربانی کے اندر کنڈیشن ہے, جانور ایسا 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 ہونا چاہیے, اس کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے, وہ اتنا سال کا ہونا چاہیے, دانتا ہونا چاہیے, تو ایسا ہونا چاہیے, سینگ تھوڑی سی ٹوٹی نہیں ہونی چاہیے, زخم بڑا نہیں ہونا چاہیے, موٹا تھوڑا ہونا چاہیے. بہت ساری کنڈیشن ہے, عقیقے میں نہیں ہے. عقیقہ الگ چیز ہے, قربانی الگ چیز ہے. آپ قربانی کے مسئلے کو لا کر عقیقے میں فٹ کر دے رہے ہیں. اگر اس طریقے سے کہ نہیں اس میں بھی جانور ذبح کرتے ہیں نا, اس میں بھی جانور ذبح کرتے ہیں, تو جانور ذبح کیے تو سیم ہوا نا, تو ایسا بولے تو پھر جمعہ کی نماز ہے, ظہر کی بھی نماز ہے, ان نمازوں کے اندر اذان کہی جاتی ہے, تکبیر کہی جاتی ہے, اور عید کی نماز بھی نماز ہی ہے, تو اس میں اذان اور تکبیر کیوں نہیں کہی جاتی؟ نماز ہے نا, تو دونوں میں ہونا چاہیے تھا. اگر ایسا کوئی سوچے کہ نہیں عقیقے میں بھی قربانی ہے اور قربانی میں بھی قربانی ہے, تو قربانی سیم, تو یہ بھی نماز سیم, دونوں سسٹم سیم کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا جس طریقے سے جو چیز بتائی ہے ویسے عمل کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس بات کا ثبوت ہی نہیں ملتا کہ عقیقے میں بڑا جانور قربان کیا جائے, بلکہ عقیقے میں چھوٹا جانور قربان کیا جائے گا. اب وہ چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو, دونوں چل سکتے ہیں, لیکن چھوٹا جانور قربان کیا جائے گا, بڑا جانور نہیں. اس لیے جان لو کہ آئندہ سے اپنے بچوں کا عقیقہ جو ہے بڑے جانور میں نہیں کرنا, چھوٹے جانور میں کرنا. اور جن لوگوں نے عقیقہ نہیں کیا, اللہ کے واسطے عقیقہ کرو. خود کا نہیں ہوا تو اب کرو, مگر کرو. ضروری نہیں کہ عقیقے میں آپ بریانی بنا کر دعوت کھلاؤ کہ اب کیسا ہوگا, اتنا خرچہ آئے گا. سوچو نہیں لوگوں کی پرواہ. ایک جو آپ کے اوپر چیز بنتی ہے, اسلام جو ایک چیز لاگو کر رہا ہے آپ پر, اس کو ادا کرو. صرف جانور لاؤ, قربان کرو, گوشت بانٹ دو, اپنا بھی کھاؤ, دوسروں کو بانٹ دو, ختم. میری اتنی استطاعت تھی, ختم. لوگ کیا کہیں گے, اسی چکر میں تو کتنے لوگ کتنے گناہ میں پڑ جاتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے, ہاں لوگ کیا کہیں گے. کتنے سارے لوگ جو ہے میرے پاس سوال لے کر کے آتے ہیں کہ مولانا عقیقہ اتنی طاقت نہیں ہے, اتنی طاقت جو ہے نہیں ہے, عقیقہ کرنے کی طاقت نہیں. مشکل سے 10-20 ہزار 15 ہزار لگیں گے. لیکن وہ کیا سوچتے ہیں, 10-20 ہزار 15 ہزار نہیں سوچتے. وہ پورا لگاتے, پورے خاندان کے لوگوں کو دعوت دینا رہتا, دوست احباب کو دعوت دینا رہتا, تو اتنا تو 50 ہزار 60 ہزار 40 ہزار اتنا چاہیے. نتیجہ کیا ہے, یہ لوگوں کا سوچ کر کے نا ایک اصل چیز جو کرنی چاہیے مسلمان کو وہ کرتے ہی نہیں. اپنے بچے کو جو گروی ہے اس کو چھڑاتے ہی نہیں. آپ اپنے بچے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے, آپ کے بچے صالح بھی بن گئے اور آپ کے واسطے دعا کرے تب بھی کوشچن مارک لگا رہے گا, کیونکہ آپ نے عقیقہ نہیں کیا ان کا. اس لیے اللہ کے واسطے عقیقہ کرو. اچھا یہاں پر ایک چیز کا میں تذکرہ کر دوں کہ ایک روایت ملتی ہے طبرانی کے اندر, کہ جس کے اندر ایک بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں جگہ لڑکا پیدا ہوا ہے تو ان سے کہہ دو کہ اونٹ یا بیل کی جو ہے مونس یعنی گائے, اونٹ گائے یا بکری سے عقیقہ کریں. اس میں تینوں آپشن دیے گئے ہیں, اونٹ گائے اور بکری. اب اس کو دلیل بنا کے بہت سارے لوگ بولتے کہ دیکھو ہے نا
کر سکتے ہیں، بڑے جانور میں بھی عقیقہ کر سکتے ہیں۔ تو میں جانکاری کے لیے عرض کر دوں، یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، یہ بنائی گئی ہے، کسی نے بعد میں اس کو داخل کیا ہے نبی کی حدیث بول کر کے، لیکن اللہ رب العالمین رحمتوں کا نزول فرمائے محدثین کرام پر، انہوں نے چھانٹ کر کے نکال دیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند کے اندر بڑی علتیں ہیں، بڑے علل ہیں، اس کی سند ہی صحیح نہیں ہے۔ ابراہیم بن احمد ایک ہے، دارقطنی نے کہا کہ یہ قوی ہی نہیں ہے نا، معدہ بن الیساق کذاب راوی ہے، الخیاط الواسطی غیر معروف راوی ہے، پوری سند خراب ہے، ایک دو راوی خالی نہیں، پوری سند ہے، پوری سند، ایک سند جو ہے اس حدیث کی پوری خراب ہے، جس کی وجہ سے یہ روایت قابل قبول ہی نہیں ہے، تو اس پر عمل کیسے ہوگا؟ کسی نے بنائی ہے بعد میں۔ تو اسی لیے میرے عزیزو، میں کہوں گا پہلی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس خطبہ جمعہ میں، کہ جس کا عنوان ہے اصلی مسلمان اور جعلی مسلمان۔ اصلی مسلمان بنو، مسلمان ہو نا، مسلمان جیسا کام کرو، غیر مسلم جو حرکتیں کرتے ہیں، یا ہمارا نفس جو چاہتا ہے، یا ہمارے خاندان میں جو چلتا ہے، یا ہمارے معاشرے میں جو چلتا ہے، اس کی پرواہ مت کرو۔ یہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، ایک مسلمان کو جب گھر میں بچے کی پیدائش ہو تو کیا کرنا چاہیے، وہی کرو، وہی کرو، وہی کرو، کیونکہ اسی تعلق سے اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا۔ اور یہ دنیا کی پرواہ کرو گے تو جو اصل چیز ہے اس کو نہیں کر پاؤ گے، غلط چیزیں کر کے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑے جاؤ، اللہ کے پاس گرفت ہوگی۔ قصہ مختصر، یہ تو جب ہماری پیدائش ہوتی ہے، دنیا کے اندر بچہ آتا ہے، تب کی بات ہو گئی کہ وہاں پر بھی معاملہ ہمارا صحیح نہیں رہتا، ابھی ابتدا ہو رہی ہے نا، پیدائش بچے کی ہوئی، یہیں پر معاملہ صحیح نہیں ہے کہ عقیقہ ہی نہیں ہوتا، چھلا چھٹی نام رکھائی، پتہ نہیں کیا کیا سب الا بلا سب کر دیتے، جو اصل چیز ہے اس کو نہیں کر دے۔ اچھا بہت سارے لوگ، ذہن میں اچانک یہ بات آئی، بہت سارے لوگ جو ہے نا عقیقہ نہیں کر کے پیسہ رہتا، 7ویں دن عقیقہ کر سکتے، یا 14ویں دن یا 21ویں دن عقیقہ کر سکتے، یا چلو اس مہینے میں نہیں اگلے مہینے میں عقیقہ کر سکتے، جلد سے جلد کر سکتے، لیکن پھر بھی اس کو پینڈنگ پہ ڈال دیتے ہیں۔ کب؟ جب بچی کی شادی ہوگی یا بچے کی شادی ہوگی تو وہ ابھی شادی سے پہلے رہتا نا، 1-2 راتیں سامان لانا لے جانا اور بہت ساری رسمیں، اس میں کر دیں گے، ہاں اس میں کر دیں گے، ایسا سوچتے ہیں لوگ، اور ایسا کرتے بھی ہیں، خالی سوچتے نہیں، کرتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین کیا آپ کی حرکتوں کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ آپ جو صحیح طریقے سے کر سکتے تھے آپ نے کیا نہیں؟ اللہ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ دنیا والوں سے آپ چیٹنگ کر لیے، کوئی بات نہیں، کوئی پرواہ نہیں دنیا والوں کی، اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے رہے ہو، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہو، کیونکہ غلط کرو گے تو سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی، میں کروں گا مجھے بھگتنی پڑے گی، اس کی سزا مجھے ملے گی، تو کس کو آدمی دھوکہ دیتا ہے؟ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو جب استطاعت ہے آپ کو، تو جو شریعت نے کہا ہے 7ویں دن عقیقہ کرو، تو عقیقہ کرنی چاہیے۔ اچھا اب دیکھیے بات لمبی ہو جا رہی ہے، میں مختصر سوچ رہا تھا۔ زندگی کا دوسرا مرحلہ جو بہت خاص ہے، نکاح۔ نکاح اتنا خاص مرحلہ ہے، اتنا زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اس کے تعلق سے صحیح الترغیب و ترہیب کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، کہ جب اللہ رب العالمین کا بندہ جو ہے نکاح کرتا ہے تو نکاح سے اللہ تعالیٰ اس کے آدھے دین کو مکمل کر دیتا ہے۔ ہاں آدھا دین اس کو سنبھال لینا ہے، 50% تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے خود ہی سنبھال دیا اس کا، اب 50% میں اس کو سنبھال لینا ہے، آدھا دین اللہ نے سنبھال دیا نکاح سے۔ یعنی نکاح کتنی اہم چیز ہے، زندگی کا کتنا اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ لیکن آپ دیکھو نکاح کے اندر کیا ہوتا ہے، نکاح کے اندر جو کچھ ہوتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ نکاح ہمارے جو ہوتے ہیں وہ عجیب قسم کے ہوتے ہیں۔ سیدھی سادی چیز کو ہم نے اتنا غلط طریقے سے بنا لیا کہ وہ ہمارے لیے بوجھ بنتی جا رہی ہے، دن بدن انسان اس کے نیچے دبتا چلا جا رہا ہے، اور یہ سب بنایا ہم نے ہے، ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ فوٹوگرافی تو الگ ہے، 50 قسم کے پکوانہ الگ ہیں، اچھا اسٹیج اچھا سجا ہوا ہے، اور وہ 1 دن 2 دن کے واسطے ڈریس لاکھوں کے پہنے جا رہے ہیں، دلہن کا ڈریس تو وہ اتنا مہنگا ہے اس کے بعد کبھی نہیں پہنتی انہوں،
وہ ڈریس اتنا مہنگا بلایا جا رہا ہے، سب ساری چیزیں بیوٹی پارلر میں جا کر کے اتنے میک اپ کیے جا رہے ہیں، وہاں جو ہے فیشل کیا جا رہا ہے، ناخن عجیب قسم کا کیا جا رہا ہے، سب کچھ یعنی ایکسٹرا سب کچھ کیا جا رہا ہے نا، ایک سے بڑھ کر ایک. اور پھر اس کے بعد کارڈ پر لکھا رہتا ہے النکاح من سنتی. ہاں یہ اچھا مذاق ہے. یہ ساری حرکتیں کرنے کے بعد اگر یہ حدیث کا مذاق نہیں اڑاتے تو چلو چلتا تھا، لیکن یہ ساری حرکتیں کرنے کے بعد کارڈ پر باقاعدہ فرسٹ یہی لکھا رہتا النکاح من سنتی، میں سنت ادا کر رہا ہوں. او اللہ کے بندے، میرے بھائی، تو سنت نہیں ادا کر رہا ہے، تو کیا خاندان والوں کی رسمیں ادا کر رہا ہے، پھپھو کی خواہشیں پوری کر رہا ہے، اماں جی کی خواہشیں پوری کر رہا ہے، اپنے دل کے جذبات ہیں نا، دوستوں کو دیکھ دیکھ کر کے جو امڑ رہے تھے میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا، میں بھی ایسا کروں گا، وہ ساری چیزیں تو کر رہا ہے. النکاح من سنتی نہیں کر رہا. اگر تو نکاح کی سنت کر رہا ہوتا میرے بھائی، سنت ادا کر رہا ہوتا تو یہ سب کرتا ہی نہیں. تو النکاح من سنتی، تمہیں یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تم اپنے دل کے بھڑاس اور جذبات نکال رہے ہو، خواہشوں پر چل رہے ہو، النکاح من سنتی نہیں کر رہے ہو. نبی کی سنت نہیں، نبی کی سنت ایسا کچھ بھی نہیں کرتی. اچھا یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں. جو میں بات بتلانا چاہتا تھا کہ مہر کی بات جب آتی ہے، مہر کی، یہ بہت کم لوگوں کو جانکاری ہے کہ مہر کا دینا ضروری ہوتا ہے نکاح کے اندر. ہاں مہر کے بغیر جو ہے نکاح نہیں ہوتا. مہر چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، لیکن اس کے بغیر نہیں چل سکتا. جس سے گواہوں کے بغیر نہیں چلتا، ولی کی رضامندی کے بغیر نہیں چلتا، لڑکا لڑکی کی رضامندی کے بغیر نہیں چلتا، ایسے ہی مہر کے بغیر بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے. لیکن آج کیا کرتے ہیں لوگ؟ سب سے پہلی چیز، جب مہر کی بات آتی نا، اسٹیج فل سجاتے، خرچہ فل کرتے، لیکن جب مہر دینے کی بات آتی تو پہلی چیز سنت کے مطابق مہر دیتے بولتے ہے نا. 5,051 لاکھوں کا خرچہ کیے ہیں فالتو میں، لیکن یہاں مہر دینے کی بات آئی تب سنت یاد آتی. کیوں؟ یہاں پر دینا ہے تو سنت کے مطابق دیتے. چلو ٹھیک ہے، مہر جتنی آسانی سے ادا ہو جائے، کم ادا ہو، اچھا ہے، لیکن پھر دوسری طرف آپ کو اتنا خرچہ بھی تو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہاں سنت آپ دیکھ رہے ہیں اور وہاں سنت نظر نہیں آ رہی ہے. چلو ٹھیک ہے. اچھا کچھ لوگ ایسا نہیں کرتے، کچھ لوگ بڑھا چڑھا کر کے، ٹھیک ہے اتنا لکھ دو. کیوں؟ ابھی نہیں، بعد میں دے دیں گے، ہے نا، مؤخر کر کے دے دیں گے، لیکن دیں گے. لیکن کیا کرتے؟ وہ جا کر معاف کروا لیتے. کچھ لوگ تو ایسے جو ہے میں کہوں گا بے حیا لوگ ہیں، بے شرم لوگ ہیں، جا کر پہلی رات کو ہی معاف کروا لیتے بیگم سے. میں معاف کروا لیا. اب کون لڑکی ایسی ہوگی بیچاری کہ اگر شوہر کہے کہ معاف کر دو تو بولے گی نہیں میں نہیں معاف کروں گی. ابھی تو اس کو خود ڈر لگا رہتا ہے کہ ساس کیسی ہوں گی، نظریں کیسی ہوں گی، گھر کا ماحول کیسا ہوگا، یہاں پر مجھے ستائیں گے کہ نہیں ستائیں گے، اچھے رہیں گے کہ نہیں اچھے رہیں گے. عجیب چیزیں اس کے دل و دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں. ابھی اس کا پہلا دن ہوتا ہے اور اس پر اب آپ بولو گے معاف کر دو تو کیسے نہیں بولے گی وہ کہ نہیں معاف کروں گی؟ وہ معاف کرے گی. اور اس کے بعد ختم، اب بری ذمہ ہو گئے. اللہ کے بندو شرم کرو. مہر دینا ہے، مہر دینا ہے. خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو. ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں، کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھاؤ پیو، راضی ہو کر کے وہ چھوڑ دیں تو. ورنہ دینا ہے، مہر تم کو دینا ہے. لیکن نہیں. کتنے سارے لوگ ہیں شادی ہو گئی، بچے ہیں، آج تک مہر نہیں دی ہوں گے بیوی کو. ہاں جا کر کے اگر ایسا مسئلہ ہے تو سب سے پہلے کلیئر کرو گھر کا مسئلہ، کلیئر کرو. اللہ کے بندو کلیئر کرو مسئلہ گھر کا. یہ مہر دو، بالکل دو. اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ معاف مت کریں، بالکل معاف مت کریں، کیونکہ ان کی معافی سے یہ مرد لوگ جو ہے اب ہر کسی کو معاف کروانے پہ لگے ہوئے. بالکل معاف نہ کریں، بلکہ جو ان کا حق ہے وہ لیں، جو شریعت نے ان کو اجازت دی ہے اس اجازت کو پوری کریں. میں ایک حدیث سنا کر کے بات آگے بڑھاؤں. حدیث کے اندر اتنی سختی کے ساتھ اس چیز کو روکا گیا ہے نا، جو یہ بول کر کے دیتے نہیں ہیں، لکھا کر کے دیتے نہیں ہیں، مہر ادا نہیں کرتے. نبی کی حدیث سنو، میں وضاحت زیادہ نہیں کروں گا، خالی حدیث سنو. نبی نے کیا کہا کہ جو شخص کم یا زیادہ حق کے مہر پر کسی عورت سے شادی کرتا ہے اور اس کے دل میں اس کا حق ادا کرنے کا خیال بھی نہیں ہوتا،
خیال بھی ایک ہوتا ہے کہ میں دینا چاہتا ہوں مگر ایسی سچویشن ہو گئی گھر میں کہ میں دے ہی نہیں پایا، سچ مچ نہیں دے پایا، اللہ گواہ ہے میں نہیں دے پایا، ایسا ہو گیا. لیکن ایسا نہیں، اس کے دل میں ہے کہ میں دوں گا ہی نہیں، بس یہاں لکھا دیا اب تو میری بیوی ہے نا، ان کو کہیں کو دینا، میرا سب کچھ ان کا ہے، ان کا سب کچھ میرا ہے، کہیں کو ان کو دینا لینا، ایسا سوچ لیا. اور اس حالت میں جبکہ مہر اس نے دیا نہیں، زندگی گزاری اس نے، اس کی موت واقع ہو گئی، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اس حال میں ملے گا کہ وہ زانی ہوگا، بدکار ہوگا. کتنی بڑی بات. اسی لیے اگر مہر نہیں دیا ہے تو سب سے پہلے گھر جا کر مہر کی ادائیگی کرو. یہ اللہ کا قانون ہے، نبی کا فرمان ہے. مسلمانوں، نبی کا فرمان ہے. یہ موٹی موٹی چیزیں میں بیان کر رہا ہوں. عقیقہ زندگی کی ابتدا، شادی زندگی کا اہم حصہ. اور آخری پوائنٹ میں ذکر کروں، اس کے بعد بات کو ختم کروں. آخری پوائنٹ کیا ہے؟ آخری پوائنٹ جنازہ. ہاں جنازہ، وقت تیزی سے گزر رہا. جنازہ، آخری سفر. کتنے لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا یاد ہے بھائی؟ مسلمان ہے نا؟ الحمدللہ مسلمان. نماز جنازہ کی دعا کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ نہیں، وہ مولوی صاحب امام صاحب جیسا پڑھاتے نہیں، وہ پیچھے ویسے کر لیتے. وہ 4 تکبیریں کہتے، ہم بھی 4 تکبیریں کہہ لیتے، اس کے بعد دل سے ان کے واسطے دعا نکلتی، کر کے چلے آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بتائی ہے نا، حدیث بتائی ہے، اس پر عمل کون کرے گا؟ کون کرے گا اس پر عمل؟ زندگی بھر اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر کرتے رہے، آخر میں بھی مردے کو بھی دھوکہ دیتے. اس کے سامنے ٹھہرے رہتے، ایسا لگتا کہ بس انہوں دعا کر رہے ہوں گے، لیکن انہوں کچھ نہیں دعا کرتے، کھڑے رہتے خاموش، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کیا پڑھنا. ہم مسلمان ہیں. نہیں، یہ ڈوب مرنے کی بات ہے. یہ ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ایک موٹی موٹی چیز ہم جانتے ہیں کہ ہم کو مرنا ہے، میرے گھر میں سب کو مرنا ہے، یہ چیز تو ہونی ہے، لیکن وہ تک نہیں معلوم ہم کو، وہ تک نہیں پتا. اپنے بچوں کو بھی ہم نہیں سکھاتے. ڈاکٹر بنا دیا الحمدللہ، انجینئر بنا دیا الحمدللہ، مگر وہی آپ کے مرنے پر آپ کا ڈاکٹر بیٹا، آپ کا انجینئر بیٹا، آپ کی ڈاکٹر بیٹی، آپ کے انجینئر بچہ آپ کی نماز جنازہ پر جنازہ نہیں پڑھ سکا تو کیا بنایا آپ نے اسے؟ کیا فائدہ ہوا ایسے بچے کا آپ کو کہ آپ کی نماز جنازہ پر وہ دعا تک نہیں کر سکا؟ آج کتنے نوجوان ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قبرستان جاتے ہیں نا تو درود شریف پڑھ کر آتے ہیں. درود شریف کس کے واسطے پڑھا جاتا ہے؟ نبی کے لیے نا. نبی کے تعلق سے حدیث ہے نا کہ درود پڑھو، نبی پر اتنا ثواب ہوگا، جمعہ کے دن پڑھو تو اور ثواب ملے گا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. ہر درود جب بھی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے گا، مصیبتیں ٹالے گا، گناہ معاف کرے گا. کس کے لیے ہے درود؟ وہ درود جا کر اپنے امی ابو کی قبر پر پڑھ کر آتے، پتہ ہی نہیں بیچاروں. سوچو کیا بنایا ہے بچوں کو ہم نے. ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے بچے بھی یہی حرکتیں کریں گے کیونکہ ہم نے یہی بنایا ہے. اس لیے بدلو زندگی کو. اسی لیے میں نے کہا تمہیدی کلمات میں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی فرشتوں پر، وہ علم کی بنیاد پر دی. کم سے کم ٹھیک ہے عالم مت بن جاؤ، لیکن اتنا تو پتا ہونا چاہیے نا کہ صحیح اور غلط کیا ہے. ایک بحیثیت مسلمان مجھے کیا کرنا چاہیے اتنا تو معلوم ہونا چاہیے نا، کہ یہ بھی نہیں معلوم ہو. ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. دعا پڑھنی چاہیے، لیکن نہیں، درود شریف پڑھ کر چلے آتے. اچھا، نماز جنازہ کی دعا تو اکثر لوگوں کو یاد نہیں رہتی، اور جن لوگوں کو یاد رہتی نا وہ بھی سنت کے مطابق نہیں پڑھتے. ہاں کمال کی بات تو یہ، سنت کے مطابق نماز جنازہ پڑھتے ہی نہیں. زندگی بھر لوگوں سے کہتے رہتے کھانے پر الفاتحہ پڑھو تو بڑی برکت ہوتی ہے، جہاں صرف بسم اللہ پڑھنا چاہیے. کھانا کھانے سے پہلے نبی کی حدیث بسم اللہ ہے، پورا سورۃ الفاتحہ پڑھتے، الفاتحہ بول کر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہے نا. کیوں بھائی؟ اتنے عظیم سورہ ہے سورۃ الفاتحہ، تو کیوں نہ پڑھیں؟ ہم پڑھ سکتے ہیں. اور جہاں پڑھنی چاہیے، جہاں نبی کی حدیث ہے، وہاں غائب کر دیتے، وہاں نہیں پڑھتے. نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ ہے اور نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہی نہیں، غائب کر دیتے. اب دیکھیے حدیث صحیح بخاری کی، ابو داؤد کی حدیث سنا رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں سنا رہا ہوں، یا مسلک کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. امام اعظم، امام الانبیاء، رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں. یہ میری بات نہیں ہے کہ آپ ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں. اگر آپ نے ٹھکرایا تو نبی کی بات کو ٹھکرایا ہے، نبی کی بات کو ٹھکرایا. دیکھیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, کیا کہتے ہیں؟ نماز جنازہ پڑھائی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی. اچھا, نماز جنازہ پڑھائی, اس میں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھائی. سورۃ الفاتحہ پڑھانے کے بعد لوگوں سے کہا کہ میں نے اس لیے پڑھایا دیکھو تاکہ تمہیں پتا ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. صحابی رسول کہہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, تو سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے نماز جنازہ میں. پڑھتے ہی نہیں لوگ, نہیں ہمارے مسلک میں نہیں ہے. کہاں سے آیا مسلک بھائی آپ کا؟ آپ کس کا کلمہ پڑھ رہے ہو؟ سوچو اس چیز کو. پھر نماز جنازہ جہری بھی پڑھ سکتے ہیں, سری بھی پڑھ سکتے ہیں. جہری کا مطلب زور سے. کبھی زندگی کے اندر بہت کم ہی لوگوں نے دیکھا ہوگا زور سے نماز جنازہ پڑھنا, یعنی امام زور سے پڑھائے کہ پہلی تکبیر کہے اور پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ زور سے پڑھے. سورۃ الفاتحہ کے بعد ضمی سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں چاہیں تو. دوسری تکبیر کے بعد جو ہے درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہیں. تیسری تکبیر کے بعد نماز جنازہ کی دعا. چوتھی تکبیر کے بعد جو ہے سلام پھیر دینا. چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دینا. تو زور سے امام نماز پڑھا رہا ہے جہری, وہ بھی نماز جنازہ, بالکل جائز ہے, بالکل جائز ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز جنازہ کی نماز پڑھائی اور ہم نے سن کر کے دعائیں یاد کی. سن کر کے نماز جو زور سے پڑھائی تبھی تو یاد کی. اگر سری پڑھاتے, سری بولے تو خاموشی کے ساتھ, جیسا آج کامن سب لوگ پڑھتے ہیں, اگر ایسی پڑھائی ہوتی تو ان کو کیسے پتا چلتا کون سی دعا پڑھائی ہے, کیسے وہ یاد کرتے؟ تو زور سے اگر کوئی امام نماز جنازہ پڑھا رہا ہے تو کوئی صاحب ارے میں تو زندگی میں کبھی پڑھا ہی نہیں, انہوں غلط پڑھا دی, وہاں سب سے بڑا مفتی بن جاتا بندہ ہو, اس کو کچھ نہیں پتا لیکن سب سے بڑا مفتی وہی ہو جاتا آگے چل کر کے کہ ارے میں نے تو زندگی بچپن سے نہیں کبھی سنا کہ زور سے نماز جنازہ. اچھا, ایک جانکاری کے لیے ایک چیز اور بھی ذکر کر دوں, نماز جنازہ میں ایک طرف سلام پھیرنا بھی درست ہے, نبی نے ایسا بھی کیا. اگر کہیں آپ دیکھو کوئی مفتی صاحب, کوئی عالم صاحب صرف ایک طرف سلام پھیر کر کے ختم کر دے رہے ہیں تو دوسری طرف کا انتظار مت کرو کہ انہوں تو بھول گئے, شاید انہوں غلط پڑھا دی. آپ خود سوچو کہ میری جانکاری اتنی ہے کہ نہیں. ہاں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا, آپ مل کر پوچھو ادب کے ساتھ کہ کیا ایسا بھی ہے, کیا اس کی بھی دلیل ہے. بے شک, لیکن یہ آپ کو نہیں پتا تو فوراً نہیں, غلط, آپ کو نہیں پتا تو غلط, معلوم کرو اس چیز کو. تو قصہ مختصر یہ میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, میں نے زندگی کے 3 پوائنٹس رکھے. ایک, جب ہم پیدا ہوتے ہیں عقیقہ, دوسرا نکاح, تیسرا جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں نماز جنازہ. اللہ کے واسطے دل سے یہ بات سوچو, کیا یہ باتیں سچ ہیں کہ نہیں؟ نہ ہمارا عقیقہ آج صحیح ہے, بچے کی پیدائش کا مرحلہ وہ صحیح طریقے سے نہیں ہے, شادی بیاہ وہ بھی اسلامی طریقے پر نہیں, یہاں تک کہ جو دنیا سے رخصتی ہماری ہو رہی وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں ہے, پھر ہم کیسے مسلمان؟ اسی لیے میں نے عنوان رکھا کہ اصلی مسلمان اور جعلی مسلمان. اب آپ ہمیں خود دیکھنا چاہیے ہم کون سے مسلمان ہیں یا ہم کون سے مسلمان کہنے کے حقدار ہیں. سوچیے اس پوائنٹ کو. میں کچھ نہیں کہوں گا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کا سمجھنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خود جو ہے علم اتنا سیکھیں کم سے کم کہ ہمیں پتہ ہو کہ صحیح اور غلط کیا ہے, یا ایک مسلمان کی طرح ہمارے کام ہوں اور ہماری ساری چیزیں ایک مسلمان کی طرح ہوں. ہم اپنے بچوں کو بھی علم دین سکھائیں. ایسا نہیں کہ ہم نے ڈاکٹر, انجینئر, کلکٹر تو بنا دیا مگر ان کو اچھا مسلمان بنایا ہی نہیں, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں. اور عقیقہ کریں کیونکہ عقیقہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اور ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے نکاح میں برکت دے, ہماری اولاد میں برکت دے. جو صاحب اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نواز دے. جو صاحب اولاد ہیں اولاد کو صحت و تندرستی عنایت فرما دے. اللہ تعالیٰ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو روشنی سے بھر دے اور اللہ رب العالمین انہیں عذاب سے محفوظ فرما لے, ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.